الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. یہ صورت مکۃ المکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے اور یہ صورت اسلام کی ابتدائی وحی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس کی پہلی 5 آیتیں ہیں. اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے تھے اور وہاں جانے کے بعد کئی دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کیا کرتے تھے، اور پھر وہاں سے آنے کے بعد پھر جو ہے جاتے تھے اور اسی طرح آنا جانا لگا رہتا تھا اور غار حرا میں زیادہ وقت اپنا گزارتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ ایسا ہوا اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غار حرا میں بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے تھے. اتنی دیر میں ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اقرا، پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنے سینے سے چمٹایا اور تھوڑی دیر دبایا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے کہا پڑھیے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی وہی کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اپنے سینے سے چمٹایا اور دبایا اور پھر کہا کہ پڑھیے. جب 3 مرتبہ ایسا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اقرا، تو تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اب یہاں پر ایک اشکال ہو سکتا ہے. بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 40 سال ہے، جس وقت آپ کو نبی بنایا جا رہا ہے، جس وقت پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت آپ کی عمر 40 سال ہے. اگر چھوٹے سے بچے کو بھی یہ کہا جائے کہ یہ چیز پڑھی ہے یا پھر یہ چیز کہی ہے تو بچہ پیچھے کہنا شروع کر دیتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل بھی مکمل ہو چکی اور 40 سال کی عمر ہے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ پڑھیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب روح المعانی میں دیا ہے اور فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا، اس پر یہ ابتدائی 5 آیتیں لکھی ہوئی تھی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ پڑھیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو ابتدائی یہ 5 آیتیں اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں 5 آیتیں اور جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوف کھا گئے، تھوڑا سا سہم گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے اور جا کر لیٹ گئے، کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دیجیے، مجھے چادر اڑا دیجیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چادر اڑائی تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ شاید میں آج اس دنیا میں باقی نہ رہ پاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کو تو اللہ کبھی ضائع کر ہی نہیں سکتا. آپ تو یتیموں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو کمزوروں کو سہارا دینے والے ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی ہے. پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر چلی جاتی ہیں اور جا کر کہتی ہیں کہ ورقہ ان کی بات سنیے، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ سنایا جو غار حرا میں پیش آیا تھا. تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کے لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مجھے یہاں سے یہ لوگ نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہوگا، کیونکہ آج تک جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں یا تو ان کو قتل کیا گیا ہے یا پھر ان کو نکالا گیا ہے. اس کام کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے. یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی لے کر آتا ہے. آپ اللہ کے نبی ہیں اور اگر میں زندہ ہوتا تو میں آپ کی ضرور مدد کرتا. اس کے کچھ ہی دن کے بعد ورقہ بن نوفل انتقال کر گئے. تو بہرحال اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ سب سے پہلی وحی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وحی کے اندر کیا فرما رہے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے. سب کچھ اللہ ہی نے پیدا کیا. تو پہلی چیز جو وحی نازل ہوئی، پہلی جو وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں کہا جا رہا ہے اقرأ، پڑھیے آپ. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر تعلیم کی کتنی اہمیت ہے.
اسلام کے اندر تعلیم کی بے انتہا اہمیت ہے، کیونکہ اسلام کی جو ابتدائی وحی آئی اس میں کہا گیا اقرا، پڑھیے آپ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، سب کچھ چیزوں کو پیدا اسی نے کیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کے لیے وہی علم فائدہ مند ہوتا ہے جس کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہو۔ جس تعلیم کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا نہیں ہوتا، وہ تعلیم اس تعلیم سے دنیا تو حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اس تعلیم سے انسانیت کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ نہ تو اس تعلیم سے آپ کے دل میں آپ خالق کو پہچان سکتے ہیں، اور نہ مخلوق کی محبت آپ کے دل میں آ سکتی ہے۔ تو جس تعلیم سے بھی آپ ہوں اس کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن بسم ربک الذی خلق، جو شروع کریے اپنے رب کے نام سے جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا ہے انسان کو جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو پیدائش کی ہے جمے ہوئے خون کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے وربک الاکرم، اور آپ کا رب جو ہے بڑا کریم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وربک الاکرم، آپ کا رب جو ہے بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے سکھلایا قلم کے ذریعے سے، علم الانسان ما لم یعلم، سکھلایا انسان کو جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی ہے وہ قلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا ہے۔ تو تعلیم کی اہمیت بے انتہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نبوت عطا فرمائی گئی، آپ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ اس وقت مکہ المکرمہ کے اندر صرف 13 آدمی تھے جو لکھنا جانتے تھے، اس کے علاوہ کوئی آدمی لکھنا نہیں جانتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا الذی علم بالقلم، یہاں سے قلم کی اہمیت کو بتایا جاتا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا ایک قول ہے قلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر قلم نہ ہوتا تو نہ تو دین باقی رہتا اور نہ ہی جو زندگی بہتر ہو پاتی۔ تو قلم کی بے انتہا اہمیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلم کی اہمیت کو اتنا اجاگر کیا ہے کہ جس وقت میں وحی نازل کی گئی، پہلی وحی آئی ہے، اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر صرف 13 لوگ لکھنا جانتے تھے، لیکن جب وحی آتی رہی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو لکھنے والے 40 سے زیادہ لوگ موجود تھے۔ تو کتنا بڑا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میدان کے اندر۔ آگے فرمایا کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى ان الى ربک الرجعى رأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان سرکشی کرتا ہے اور رآہ استغنى، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ابو جہل کا اس طرح تذکرہ فرمایا کہ وہ انسان ابو جہل اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، کیونکہ ابو جہل جو ہے مکہ المکرمہ کا ابو الحکم تھا، چیف جسٹس تھا، اور وہ جو کہتا تھا دنیا اسی کو مانتی تھی، جو وہ کہتا تھا دنیا اسی کو تسلیم کرتی تھی، ہر ایک بات اسی کی مانی جاتی تھی۔ ایک طرف اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی اور حقیقت پر مبنی، دنیا ان کی بات ماننے کے لیے مجبور ہو رہی ہے، تو دوسری طرف ابو جہل ہے وہ اپنا لوہا منوانے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے۔ تو اس نے مخالفت شروع کر دی، اس نے سوچا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دنیا ماننے لگی تو پھر میرا جو کچھ آج چل رہا ہے اور جو کچھ میری حکومت ہے تمام کی تمام ختم ہو جائے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں کلا ان الانسان لیطغى، یقیناً انسان بڑا سرکش ہے۔ تو یہ ابو جہل کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ آگے فرمایا رآہ استغنى، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ اور بے نیاز کیسے سمجھتا ہے کہ مکہ المکرمہ کے اندر ابو جہل جو تھا وہ دوسرے نمبر کا مالدار تھا، اس سے بڑا مالدار صرف ایک آدمی تھا، ولید بن مغیرہ، جو مشہور صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ تھے۔ تو ولید بن مغیرہ مکہ کا سب سے بڑا مالدار تھا، اس کے بعد جس کا نمبر آتا تھا تو ابو جہل کا تھا، مالداری میں وہ دوسرے نمبر پر ہوتا تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى، اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے۔ کتنے دن یہ دولت خان ہو گئے آپ؟ کیا اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن شکل نہیں دکھانی؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر نہیں ہونا؟ کیا اس مال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے۔ آج کے انسانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں پیغام رکھا ہے، رآہ استغنى، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، مال کے لالچ میں آ کر دھوکہ کھا لیتا ہے۔ اس چھوٹی سی دنیا کو دیکھ کر، اس کی رنگا رنگیوں کو دیکھ کر، اس کی چہل پہل کو دیکھ کر کیا سمجھ لیتا ہے کہ جو کچھ ہے سب کچھ دنیا میں ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں رآہ استغنى ان الی ربک الرجعى، یاد رکھیے گا اللہ ہی کی طرف آپ کو رجوع ہوگا۔
آج دنیا کے اندر جتنا مال ہے، اور اس دور میں بھی اللہ نے ابو جہل کو خطاب کر کے کہا اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، پیغمبر بتا دیجئے کہ اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہوگا، اس کے بارے میں اس کو حساب دینا ہوگا، اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی، اللہ کے یہاں بڑا سخت عذاب بھی تیار ہے۔ تو آج جو دنیا کے اندر مال کے اوپر فخر کرتے ہیں اور تکبری کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ تواضع اختیار کریں، انکساری اختیار کریں، اللہ کے لیے اس مال کو خیر کے کاموں میں خرچ کریں، غلط کاموں میں اس کو بالکل خرچ نہ کریں، نہیں تو جواب دہی بھی ہوگی۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ۔ ابو جہل جب سرکشی پر اتر آیا، اس نے ایک دن اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے مسجد حرام میں۔ تو ابو جہل آیا اور اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو یہاں نماز نہیں پڑھنی ہے، آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو سخت جواب دیا۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ جتنی وادی کے اندر لوگ موجود ہیں نا، یہ سب میرا جتھا ہے، یہ سب لوگ میرے تابع ہیں اور یہ لوگ میری بات مانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو میری بات کی خلاف ورزی کر سکے۔ تو اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے کہا تو اللہ فرما رہے ہیں أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، اس آدمی کو تو دیکھو جو آدمی ایک بندے کو، اللہ کے خالص بندے کو جو ہے نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس آدمی کو دیکھو جو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو ابو جہل کہنے لگا کہ اگر اس نے آج سجدہ یہاں خانہ کعبہ کے اندر کیا تو آج میں اس کی نعوذ باللہ اس کی جو ہے گردن پر پیر رکھ کر آج جو ہے خاتمہ بالخیر کر دوں۔ تو اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، جب وہ جیسے سجدے میں جانے لگے تو ابو جہل جو ہے اپنے تمام لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ ابو جہل جانے لگا اور جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو جیسے ہی بڑھا تو پیچھے ہٹنے لگا اور اپنے ہاتھوں کو ایسے کرنے لگا، بکھیرنے لگا ہواؤں کے اندر جیسے اپنے آپ کو بچاؤ کر رہا ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابو جہل کیا ہوا، پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ تو ابو جہل نے کہا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک آگ کا خندق ہے، بہت بڑا ایک گہرا غار ہے، کنواں ہے جس میں آگ دہک رہی ہے، اس کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور کچھ بازوئے والی مخلوق ہیں جو میرے لیے تیار کھڑی ہوئی ہیں، تو میں ان سے بچاؤ حاصل کر رہا ہوں، اور وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ آج میرے ذرا بھی قریب آ جاتا تو آج اس کی بوٹی بوٹی کر دی جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جو روکتا ہے ایک آدمی کو، ایک انسان کو جو ہے نماز پڑھنے سے؟ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ، اللہ فرما رہے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح کہ اگر یہ شخص ہدایت پر ہو، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ، یا پھر وہ پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو۔ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ، اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا اس آدمی کو کہ وہ کیا پتہ وہ جھوٹ بول رہا ہو اور اس نے روگردانی اختیار کی۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں مخاطب کر کے انسان کو کہہ رہا ہے کہ اس نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا ہے، ابو جہل نے۔ اور آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ، وہ تو ہدایت کے راستے پر ہیں، وہ تو لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں، وہ تو کبھی برائی کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، بھلا بتلاؤ تو صحیح اگر یہ منع کرنے والا خود ہی جھٹلاتا اور روگردانی اختیار کرتا ہو، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ينتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، اللہ فرما رہے ہیں خبردار، لئن لم ينتہی لنسفعا بالناصیہ، اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ باز نہیں آیا اپنی حرکتوں سے تو ہم ضرور بھی ضرور اس کی پیشانی کو زمین کے گھسیٹتے ہوئے لائیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ایسی پیشانی جو غلطیوں پر معمور ہے، جو ہمیشہ غلطیاں کرتی رہتی ہے، جھوٹی پیشانی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، اس نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا تھا نا کہ میں اپنی تمام مجلس والوں کو بلا لوں گا، اپنے پیچھے چلنے والے تمام لوگوں کو بلا دوں گا۔ تو اللہ نے چیلنج کو قبول کیا اور کہا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو بلا لے اپنی تمام مجلس والوں کو، بلا لے اپنے سب آدمیوں کو۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، ان قریب ہم بھی جو ہے اپنے عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے، دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، خبردار، لا تطیعہ واسجد واقترب، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نہ تو آپ اس کا کہنا مانی، واسجد واقترب، اور سجدہ کیجیے اور اپنے رب کا قرب حاصل کیجیے۔ اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ
نزدیک انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو کتنا بڑا مقام، یا سجدے سے مراد نماز پڑھنا ہے، وقت طریق اور اپنے رب کا قرب حاصل کیجیے۔ تو سب سے زیادہ جو نزدیک کرنے والی عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ نماز ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اگر کوئی انسان نماز سے روکتا ہے تو یہ مسلمان کا کام نہیں ہے نماز سے روکنا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو جہل کا کام ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان جو ہیں ادھر ادھر کھڑے ہو کر ایک دوسرے دوست کو کہتے ہیں، اگر وہ کہتا ہے میں مسجد میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، تو کیا کہتا ہے کہ ہاں آج ہی سب سے بڑا نمازی تو ہی بنے گا، تیرے سے بڑا کوئی نمازی نہیں رہا، یہ آج ہی نماز پڑھ کے تو جنت حاصل کر لے گا، نعوذ باللہ۔ پتہ نہیں کیسی کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، نماز سے روکنا مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے دشمن ابو جہل کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ترجمہ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے سکھلایا قلم کے ذریعے سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، سکھلایا انسان کو جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، خبردار، ان الانسان لیطغی، انسان بڑا سرکشی کرتا ہے۔ الرآہ استغنی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، بے پرواہ سمجھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، یقیناً تمہارے پروردگار ہی کی طرف اس کو لوٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، بھلا دیکھیے تو صحیح اگر یہ شخص ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہو، تو کیا اس کو روکنا درست ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری، بھلا بتلاؤ تو صحیح اگر یہ روکنے والا خود ہی جھٹلاتا اور روح گردانی کرتا ہو، کیا اسے نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطعہ، ہرگز نہیں، اگر یہ باز نہیں آیا تو ہم پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، تو اپنے ہم نشینوں کو بلا لے، اور ہم بھی اپنے دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے، دیکھیے اس کا کہا نہ مانیے، سجدہ کرتے رہیے اپنے رب کے بارگاہ میں، واقترب، اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اس آیت کو سن رہے ہیں، کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، اور جہاں تک یہ سنی جائے گی آیت تو ہر ایک آدمی کے اوپر سجدہ واجب ہو گیا ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے، تو تمام حضرات سجدہ بھی کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔